وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج خلاصۃ القرآن کے حوالے سے یہ دوسری نشست ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 22 سے لے کر رکوع نمبر 40 یعنی سورہ بقرہ کے اختتام اور سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی وہ آیات جو تراویح کے اندر تلاوت کی گئی ہیں، اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے فہم کو اپنے فہم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے صحیح مفاہیم اور صحیح مطالب سے آگاہی نصیب فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 22 سے مفہوم کا آغاز کرتے ہیں۔ اس رکوع کی ابتدا اللہ رب العزت کی طرف سے اس اظہار کے ساتھ ہو رہی ہے کہ نصارہ جو تھے انہوں نے بیت المقدس کی مشرقی سمت کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا، اور جو یہود تھے وہ بیت المقدس کی مغربی سمت کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہلے رکوع کے اندر اس بات کا اظہار فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان لانا یہ تمہارا اصل نیکی جو ہے وہ یہ کہلائے گی۔ اور پھر اس میں دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے عزیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو، اور جو غلام اور لونڈیاں جو کہ اس زمانے کے اندر عموم میں تھیں، ان کے آزاد کرانے کے اندر خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی قرار پاتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ یہاں پر دوبارہ زکوٰۃ دینے کا حکم بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلے نیکیاں بیان کی ہیں، زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ ہے صاحب استطاعت کے اوپر، لیکن اس کے علاوہ بھی خرچ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے کہ ان نیکیوں کے اندر، ان نیک کاموں کے اندر عزیز اور رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، یتیموں کے اوپر خرچ کرنا نیکی ہے، اور اللہ کی محبت میں جو مسافر ہیں، مسکین ہیں، غلام اور لونڈیاں ہیں، ان کو آزاد کرنے کے اوپر خرچ کرنا جو ہے یہ اس کو نیکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں اور ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر قصاص کا حکم اسی رکوع کے اندر بیان کیا گیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور قصاص کے ساتھ دیت کا بھی اسی کے اندر حکم بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے، بلکہ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے میں عورت کو،
اور غلام کے بدلے میں غلام کو، اور اس حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی اپنا مال دے کر، جس کو ہم اب دیت کہتے ہیں، اپنا مال دے کر اپنے بھائی کی گردن کو آزاد کرانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اجازت عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی آیت کے اندر وراثت کے مال کے بارے میں بھی حکم دیا گیا، اور پہلے وارث کے لیے، مورث کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ اپنے وارث کے لیے وصیت کرے اور وصیت لکھ کر رکھے، تاکہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی وصیت کے مطابق اس کا مال تقسیم کیا جائے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب باقاعدہ طور پر مال تقسیم کرنے کے احکام بیان کر دیے گئے، وراثت کے احکام باقاعدہ نافذ کر دیے گئے، تو اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب صرف یہ اجازت ہے کہ جو کسی مورث نے اپنے مال کے بارے میں وصیت کی ہے اس میں سے 25% اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور باقی جتنا مال ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حکم کے مطابق وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور جو کوئی اس کے اندر پھر فرمایا کہ زیادتی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں ہی تمہاری زندگی ہے۔ یہ ایک واضح حکم ہے، اور واضح جو قصاص کی جو سزا مقرر کی گئی ہے، حدود کا بیان کیا گیا ہے، یہ اس کی مقصدیت کو واضح کر رہا ہے کہ یہ سزا اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ جو قاتل ہے وہ آئندہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑیں کہ کسی کو قتل کرنے کے اندر وہ زیادتی کا شکار نہ ہو، اور قتل جیسی قبیح جو فعل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی سے تعبیر کیا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے ناحق تو پھر اس کے لیے پھر قصاص ہے، اور قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے، تو اس کو زندگی سے تعبیر کیا گیا، حیات سے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس قبیح فعل سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد پھر وصیت کرنے کا حکم جو ہے اس کے بارے میں چند احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ احکام بھی منسوخ جو وراثت کی جو آیات مبارکہ باقاعدہ طور پر نازل ہوئیں اس کی وجہ سے یہ وراثت کے ان آیات کا احکام جو ہے وہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے رکوع کے جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی مقصدیت کو واضح کیا ہے۔ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف مبتلا کرتا ہے، اور نفس کا توڑ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم روزے رکھو۔ لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے لوگوں کے لیے یہ آسانی فرمائی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کے دنوں کے اندر روزے چھوڑ سکتا ہے، کوئی مسافر ہے سفر کی دقت کی وجہ سے وہ بھی اپنے روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن باقی دنوں کے اندر اس کو گنتی پورا کرنا ضروری ہے، اور گنتی سے مراد 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں، تو وہ باقی دنوں کے اندر اپنے روزوں کو مکمل کر لے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی روزے رکھے تو یہ اس کے حق میں اس کو بہتری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مریض کو فی الحال روزہ نہ رکھنے کی رخصت اس صورت میں ہے کہ جب اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اور مسافر کو رخصت اس صورت میں ہے جبکہ وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کے سفر کے اوپر ہو، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک نیا مضمون بیان فرمایا، قرآن اور رمضان کے تعلق کو واضح کیا۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے اتنے روزے اور دنوں میں رکھنے چاہیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ قرآن کو جوڑا ہے، اور قرآن کی برکتیں جو اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ قرآن پاک جیسی دولت
حاصل ہونے کے شکرانے کے طور پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ ایک مقصد یہ تو تقوی حاصل کرنا ہے، اور دوسری اللہ کی یہ عظیم اور محکم کتاب اور آخر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بننے والی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر بھی رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ اس میں دعا کا حکم دیا گیا کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، میں جب تم دعا کرتے ہو تو میں تم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنا خالق اور مالک اور حقیقی رب جانتے ہوئے ہر معاملے میں اس سے مدد طلب کرنا، اپنی مشکلات پریشانیوں کا حل اس سے طلب کرنا، اپنی بیماری کے اندر اس سے شفا طلب کرنا۔ یہ غرض یہ کہ ہر ایک بات میں اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا یہ دعا ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا کرتے ہو تو میں تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ دوسرے لوگوں کے پاس جا کر ان سے یہ گمان کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، تو یاد رکھیے دعا اپنے حق میں خود کرنا یہ سب سے زیادہ مستحسن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو تو میں تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ تو ہم اپنے لیے خود دعا نہ کریں، دوسرے سے کہیں وہ ہمارے حق میں دعا کرے، اگرچہ کہ یہ بھی جائز صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور سنتا بھی ہے اور اس کو عطا بھی فرماتا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی دعا کا ظہور اللہ تعالیٰ فوراً فرما دیتا ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ اس کے اظہار کو اٹھا کر رکھتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کی دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ فرمایا ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو قیامت کے دن جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ پہاڑوں جیسا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہا ہے، تو کہے گا باری تعالیٰ میری نیکیاں تو ایسی نہیں تھیں کہ مجھے یہ پہاڑ جیسے اجر عطا فرمائے جاتے۔ تو اللہ رب العزت اتنا مہربان اس وقت یہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے یاد کر تو نے اس وقت مجھ سے یہ دعا کری تھی، میں نے اس کو تیرے حق میں قبول تو کر لیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں چونکہ وہ دنیا میں تیرے لیے نفع کا باعث نہیں تھی اور میری حکمت سے وہ دور تھی، تو میں نے اس کے بدلے میں تجھے آخرت کے اندر یہ نعمت عطا فرمائی۔ یاد کر وہ دعا جب تو نے اس وقت مجھ سے یہ دعا کی تھی، اس کے بدلے میں نے یہ اجر عطا فرمایا۔ یاد کر وہ دعا، یعنی غرض اللہ تعالیٰ اس بندے کی ایک ایک دعا کو یاد کروائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر مجھ سے یہ دعائیں کی تھی، میں نے اس کے بدلے میں آخرت میں تجھ کو یہ اجر عطا فرمایا۔ تو پھر اتنی پیاری بات بیان فرمائی جس سے ہمارے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور دعا کی طرف ہمارا میلان اور رجحان بڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جب یہ سب دیکھے گا تو وہ کہے گا اے کاش اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میری کسی دعا کو قبول ہی نہ کیا ہوتا اور اس کا بدلہ آخرت میں عطا فرماتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اپنا گمان پختہ رکھنا چاہیے اور اسے دعا کرتے رہنا چاہیے، سوال کرتے رہنا چاہیے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ایک نہ ایک دن ضرور بندے کے حق میں کھلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روزوں کے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں کچھ احکامات پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رمضان کے دنوں کے اندر اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جب رمضان المبارک آتا تھا تو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں لوگوں کو ضبط نفس کی تعلیم دینے کے لیے ان کو اپنی عورتوں کے پاس جانا بھی حلال نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور جب صحابہ کرام میں سے بعض کو اس بارے میں اپنی کوتاہی کا جو ہے وہ اندیشہ ہوا اور انہوں نے کوئی عمل اللہ کے حکم کے مطابق نہ کیا، اور جیسا کہ ایک ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی اہلیہ کے پاس میں چلا گیا رمضان کے اندر روزے کی حالت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفارے کی صورتیں بتائیں، لیکن یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اس
کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر رحمت فرمائی اور ارشاد فرما دیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اور بس صرف یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اعتکاف میں ہو تو اعتکاف کی حالت میں انہیں اپنی عورتوں کے پاس جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے، اور آج ہمارا معاشرہ اس برائی کے اندر گردن اس میں ڈوبا ہوا ہے اور مبتلا ہے کہ ہم دوسرے کے مال کو ناحق کھانا اپنا حق سمجھنے لگے ہیں۔ اور جو لوگ دوسرے کا مال ناحق کھانے سے مراد رشوت لینے والا بھی ناحق اس کے اوپر زیادتی کرتا ہے، کسی کا مال امانتاً کسی کے پاس ہے، وہ اس کی امانت کو استعمال کر لیتا ہے، وہ بھی ناحق ہے، کوئی کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے، وہ بھی ناحق مال کو ضبط کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی حوالے سے کوئی بھی چیز جو کہ اس کے لیے جائز نہ تھی، اس کے بھائی کا مال تھی، اس کے رشتہ داروں کا مال تھی، اس کے دوستوں کا مال تھی، اس کے تجارت میں لین دین کرنے والوں کا مال تھی، ان سب مالوں میں بے اعتدالی کرنا وہ اس حکم میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناحق نہ کھاؤ، اور پھر ایک اور تنبیہ فرمائی کہ حاکموں کے پاس بھی ناجائز طریقے سے کسی کو تنگ کرنے کے لیے اس پر مقدمہ نہ بناؤ اور اس کو وہاں ناجائز طور پر تنگ نہ کرو۔ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرتی طور پر ہم اتنے برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو ناحق تنگ کرنے کے لیے بلا وجہ اور بغیر کسی حق کے ان کے اوپر مقدمے بازی کرتا ہے اور ان کو تکلیف اور ایذاء پہنچاتا ہے۔ سیاسی حوالے سے تو حال اس وقت بہت ہی زیادہ برا ہے، لیکن سیاسی لوگوں کو چھوڑ کر بھی باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی بڑائی اور برتری اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کے اوپر ناحق اس کے اوپر مقدمے بازی کر کے اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور پھر اس کے اوپر عذاب علیم کی وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ اور پھر اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمتیں ہیں، اسی نے دن بنائے ہیں، اسی نے رات بنائی ہیں، چاند گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور یہ گھٹنا بڑھنا اس کا اس لیے ہے کہ ہم اپنے دنوں کا تعین کر لیں اور اس میں اپنے امور انجام دینے کے لیے اس سے ہم مدد حاصل کریں۔ اور اس کے لیے خاص جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس میں حج کے لیے لوگوں کے لیے علامتیں ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں، تاکہ وہ اپنے وقت کا حساب رکھ سکیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ایک جہالت کی ایک رسم کا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی ایک جاہلوں کی ایک رسم تھی کہ جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا تھا یا کوئی بات ایسی ہو جاتی تو اپنے گھروں میں پچھلی دیواریں توڑ کر وہ اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ ایک جاہلانہ رسم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اس رسم کو ختم کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور گھروں میں جو آنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے، یعنی سامنے سے گھروں کے دروازوں سے گھروں کے اندر داخل ہو، دوسری طرف سے پھلانگ کر داخل ہونا یا کسی اور بات کو ظاہر کرنے کے لیے پچھلے دروازوں سے آنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہالت کی رسم قرار دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر جہاد کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو، یعنی جہاد کے اندر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ جو حدیں ہیں ان کا خیال کریں۔ اور یہ ابتدائی جو جہاد کے حکم تھے اس میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اور پھر دوران جہاد جو ہے اس کے بھی کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ دوران جہاد یہ نہیں کہ معاشرتی طور پر کافروں نے آپ کو اپنا
ٹیکس دے کر اپنا رہنا شروع کیا آپ کے ساتھ، یا جو لگان ان کے اوپر لگا دیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو تنگ کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا جب جہاد ہو رہا ہے، کافروں کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے، تو ان کو جہاد کے دوران جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یہ آیت جو ہے یہ امن یا جنگ، صلح یا لڑائی، ہر حال میں جہاد کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ واضح کیا گیا کہ انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تھا تو تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو، جہاد کرو۔ اور مسجد حرام کے پاس، حالانکہ عام دنوں کے اندر حدود حرم کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں استثناء دیا کہ ان سے لڑو جب تک وہ تم سے وہاں لڑیں، اور تمہیں جہاں سے انہوں نے نکال دیا تھا تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی یہاں جہاد کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے، یا تو وہ اس سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کے لیے ایک ہو جائیں، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ان کے لیے یہی سزا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے سے متعلق مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اگر کوئی حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں تم پہل نہ کرو، اگر کافر تم سے لڑنے کے لیے آ جائیں تو پھر تمہارے لیے کوئی برائی نہیں ہے کہ تم ان مہینوں کے اندر بھی ان کے ساتھ قتال یعنی جہاد کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم اور خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ اس میں خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت نہ ڈالنے کی کئی ایک تشریحات علماء کرام نے کی ہیں، لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ گناہوں سے نہ بچنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو خود کو ہلاکت میں خود سے نہ ڈالا جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں، حج اور عمرے کے طریقے کو اور احصار کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد کسی وجہ سے دشمن یا درندے کے خوف یا سفر کی وجہ سے یا مرض زیادہ ہونے کے باعث غالب گمان کی بنا پر حج اور عمرہ پورا نہ کر سکنے کو احصار کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اب اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ پھر قربانی کا ایک جانور جو ہے وہ ذبح کرو یا بھیجو تاکہ تم اس احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ۔ احرام کی حالت میں جس پابندی کی خلاف ورزی پر دم یعنی قربانی کرنا لازم ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا وہ خلاف ورزیاں کہ زخم یا سر میں کوئی تکلیف ہونے کی وجہ سے یا جو وغیرہ کی وجہ سے یا سخت ایذا کی باعث اگر کوئی احرام کھولنے کے لیے اپنے بال نہ مڈا سکے یا نہ کاٹ سکے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اور پھر جو قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھے حج تمتع اور حج قران والے کو قربانی کا حکم دیا کہ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے اپنے گھر آ کر رکھ لے تو یہ اس کی قربانی کا بدل قرار پائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حج تمتع اور حج قران کی اجازت کس کے لیے اس کا بیان فرمایا کہ جو مکے کا رہنے والا نہ ہو وہ حج تمتع اور قران کر سکتا ہے، جو مکے میں رہنے والا ہے وہ صرف حج افراد کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم
اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کرو، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ جب حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو اپنے آباء کا ذکر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کے انداز میں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ ارشاد پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور پھر اس کے بعد دعا تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت سے جب دعا کرو تو کیا دعا کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا عطا فرماتا ہے اور آخرت ان کے لیے خالی ہے۔ تو جب اللہ سے دعا کرو تو یہ کہا کرو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی دونوں عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور جس نے یہ مانگا اور اللہ نے جسے یہ عطا فرما دیا وہی شخص کامیاب ہے، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی بھی مل گئی، آخرت کی بھلائی بھی مل گئی اور دوزخ کے عذاب سے بچ گیا۔ اس سے زیادہ اور اس کو کیا چاہیے۔ یاد رہے کہ مومن اگر دنیا کی بہتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، منع نہیں ہے۔ یہ طلب دنیا اگر دین کی تائید اور تقویت کے لیے ہو تو یہ دعا بھی امور دین میں سے شمار کی جائے گی، لیکن آخرت کو اصلاً فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا بہرحال مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ اور اللہ تعالیٰ نے حج کے حوالے سے، مینا میں قیام کے حوالے سے کچھ باتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر منافقوں کی کچھ علامت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ لوگوں کی انا پرستی، ضد، ہٹ دھرمی کا بیان فرمایا ہے، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، یعنی وہ بظاہر بہت میٹھی بات کرنے والا ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ دل کے اندر وہ منافقت رکھتا ہے، ظاہر بھی وہ میٹھی بات کرنے والا ہے، اور جب وہ پیٹھ پھیر لیتا ہے یعنی واپس جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ کو فساد پسند نہیں۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اس میں فساد پھیلانا، میٹھی باتیں کرنا، پیچھے ان کی غیبت کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا، یہ سب منافقوں کی علامت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی ذکر فرما دیا جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ایمان والو، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہ کرو کہ شیطان کی اتباع اور پیروی میں لگ جاؤ۔ تو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہونا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے دل کی خواہش کے اوپر چلنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ آپ جس طریقے سے بھی زندگی بسر کرتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کہلائے گی، اور شیطان جو ہے ارشاد فرمایا وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ، اس سے مراد یہ کہ اگر تم لوگ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں داخل ہونے سے دور رہے اور اسلام کی راہ میں اس کے خلاف روش اختیار کی تو یہ تمہارا جرم جو ہے وہ بہت سخت جرم کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد دین اسلام چھوڑنے والے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی کے بارے میں فرمایا کہ انتظار کرو کہ ان قریب تمہارے اوپر عذاب الہی جو ہے وہ بادلوں کے سائے کی صورت میں تمہارے اوپر نازل کیا جائے گا، اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔
اس کے بعد بنی اسرائیل سے روشن نشانیوں کے بارے میں سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد آیات الہیہ ہیں، اور وہ آیات الہیہ جو ہدایت کا سبب ہیں، اور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہارے پاس تو تمہاری کتابوں میں یہ واضح نشانیاں اور واضح طور پر یہ تمام چیزیں موجود تھیں، اس کے باوجود تم نے اللہ کے حکم کو بدل دیا، یعنی اللہ کے حکم کو جاننے کے باوجود اپنے دل کی خباثت کی وجہ سے ان آیات کو، ان روشن نشانیوں کو تم نے ٹھکرا دیا، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی جو ایک سزا دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ ارشاد فرمایا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشنما بنا دیتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے اوپر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی ان کی نگاہ کے اندر دنیا کو اللہ تعالیٰ آرائش کر کے ان کے سامنے خوشنما بنا کر ان کو دکھا دیتا ہے، اور وہ اسی میں مگن ہو کر اپنی آخرت سے بے بہرہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو بہرحال قیامت کے دن جو ہے بغیر حساب و کتاب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، تمام لوگ جو بھی انبیاء علیہم السلام کی ہدایت آ جانے کے بعد جو لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو حق بات کہنے کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم خوشخبری دیتے ہو جو انبیاء کرام علیہم السلام نے بھیجی ہے، اور ڈر سناتے ہو، اور لوگوں کے درمیان جو پھر اختلاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا، جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے اس کتاب کے اندر اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے امتحان اور سابقہ امتوں کی تکلیف اور شدت کا اس کے اندر بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر تو وہ حالت ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر حالت آئی تھی، اور ان کو جو شدت اور تکلیف پہنچی تھی تم ابھی اس سے گزرے بھی نہیں ہو، تو ان کو حوصلہ دیا کہ تم صبر کرو اور تم ایمان کے اوپر اپنے قائم رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے، وہ تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ اس کے بعد پھر راہ خدا میں نفلی صدقہ کرنے کی ایک بات بیان فرمائی ہے، اور اس کے طریقہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو وہ ماں باپ اب قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ رکوع نمبر 22 کے شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی، اور یہاں پہ بھی اس بات کا پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو خرچ کے تمہارے جن کے اوپر خرچ کرنا تمہارے اوپر زیادہ اچھا ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ نیکی کہلائے گی، وہ ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا نیکی ہے، قریب کے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا نیکی ہے، یتیموں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرنا نیکی ہے، اور مسافروں کے اوپر خرچ کرنا نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جہاد کی فرضیت اور مسلمانوں کو اس حوالے سے ثابت قدم رہنے کا آیات کے اندر حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جہاد کرنے کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر جو شک تھا ان کے دل کی بات کو اللہ تعالیٰ سوال کی صورت میں ارشاد فرما رہا ہے، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیں اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس میں اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی صرف حرمت کے مہینے کا تو خیال
استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، مسجد حرام مسجد کے اندر عبادت سے روکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کو وہاں سے زبردستی قوت کے زور کے اوپر ان کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینے سے زیادہ، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیت اللہ، یہ جان لے کہ تو بہت زیادہ عظمت و حرمت والا ہے، تیری عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت و حرمت تیری عزت و حرمت سے بھی زیادہ ہے، تیرے ڈھانے سے بھی بڑا گناہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صرف حرمت والا مہینہ ہی نہیں، تمہارا لوگوں کے اوپر یہ ظلم زیادتی کرنا، اللہ کی راہ کی طرف نہ آنا اور مسجد حرام سے روکنا، عبادت سے روکنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد مرتد ہونے کی حالت میں مرنے والے کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو مرتد ہو گیا اور پھر اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور ارتداد کی حالت کے اندر ہی وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ وہاں پر رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں جو حکم ہے وہ نازل فرمایا، ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہے، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، ان کا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر یہاں ارشاد فرمایا کہ پھر یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ فرمائیں جو زائد بچے، جو تم سے زائد۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں زکوٰۃ کا نصاب تمہارے حوالے سے بیان کروں یا اپنے حوالے سے؟ تو اس نے کہا زکوٰۃ تو فرض ہے، سب کے لیے ایک ہی حوالہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، زکوٰۃ تمہارے لیے نصاب یہ ہے کہ تمہاری ضرورت سے زائد مال جو سال بھر تک تمہارے پاس رہے اس میں سے اس کا 40واں حصہ نکالنا زکوٰۃ ہے، اور ہمارے نزدیک ہمارے ضرورت سے زائد جتنا مال ہے سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہمارا نصاب ہے۔ تو یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو بچا ہوا مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم اس میں غور اور فکر کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے کاموں میں لوگوں کو غور اور فکر کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اور ارشاد فرمایا یتیموں کے مسئلے میں تم سے پوچھتے ہیں، آپ فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ یتیموں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے اور ان کی سرپرستی اور ان کی پرورش میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، اور یہ ارشاد فرمایا مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ یہاں ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اب اہل کتاب نہیں رہے، ان کے ہاں اتنی تحریف ہو چکی ہے ان کے دین کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر، کہ وہ اب اپنی اصل جو ان کے انبیاء کی تعلیمات تھیں اور شریعتیں تھیں اور ان کی جو کتابیں تھیں وہ اب اس کے اوپر قائم نہیں رہے۔ اس لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل کتاب سے جو نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی وہ اہل کتاب اس زمانے کے اہل کتاب تھے، آج کے اہل کتاب نہیں ہیں۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ کسی مشرکہ سے بھی نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے۔ یہ ایک صفت، باطنی صفت بیان فرمائی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں مشرکہ عورت اچھی لگتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک غلام جو ایک لونڈی جو ہے وہ اس مشرکہ عورت سے وہ بہت بہتر ہے۔ اس لیے مشرکہ کے اندر ان سے نکاح نہ کرنے کی یہاں پر بات بیان فرمائی گئی ہے۔ اور پھر اسی بات کے اوپر ارشاد فرمایا کہ
مشرکوں کے اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، یہ حکم ہے۔ مشرکہ یا اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز تھا، لیکن کسی مسلمان عورت کا اہل کتاب مرد سے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حیض کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ نازل فرمائے ہیں، اور ان کے احکامات کی جو ہے وہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے مجامعت یا ہم بستری کرنا حرام ہے، بقیہ ان سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، یہ سب جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں کفار جو ہیں وہ ان دنوں کے اندر خواتین کو بالکل اپنے سے علیحدہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے، اور جو حکم ہے اس کو واضح طور پر یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ازدواجی تعلقات کے بارے میں رہنمائی اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے جو کہ اس زمانے کے اندر مختلف طریقے خواتین کے ساتھ ازدواجی تعلقات کے لیے جو تھے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت عطا فرما دیجئے۔ یعنی ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری کھیتیاں جس طرح کوئی کسان اپنی کھیت میں جس طرح چاہے داخل ہو سکتا ہے، تم بھی ہو سکتے ہو، لیکن اس کا بھی طریقہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر آگے بیان فرمایا نیک کام نہ کرنے کی جو قسم کھا لیتے ہیں لوگ، تو اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو، کہ جو تم نے اللہ کے نام پر قسمیں کھا لی ہیں، احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں ان قسموں کو عارض نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ کام سارے، یعنی احسان کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، لوگوں میں صلح کرا دینا، یہ اللہ کے نزدیک نیک کام ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے، بلکہ وہ نیک کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوگا۔ اور جھوٹی قسمیں کھانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا یہ لغو ہیں، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد یعنی ارادہ کیا ہو۔ اور اس کے بعد پھر ایلا کے بارے میں، یعنی جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کے بارے میں قسمیں کھا لیتے ہیں، اس کی قسم کا بھی یہاں پر بیان فرمایا۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کے اندر، ایلا، یہ اس کا حکم بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ یہ ایک جو طلاق کی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حلال باتوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات طلاق ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کوئی شخص نکاح کر لے تو اسے چاہیے کہ حسن سلوک کے ساتھ عورت کے ساتھ نباہ کرے، اور کوشش کرے ہمیشہ نباہ کرنے کی، گھروں کو قائم رکھنے کی۔ لیکن اگر ظاہر ہے کہ معاشرتی طور پر حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ بچے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک راستہ، جدائی کا ایک راستہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس میں طلاق کے مختلف احکام بیان ہوئے ہیں کہ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں، طلاق بائن کون سی ہے، اور طلاق مغلظہ جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر طلاق دینے کا طریقہ۔ میں یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ طلاق کے مسائل جو ہیں آج ہم اس سے بہت بے بہرا ہیں، اور طلاق دیتے بھی ہیں تو اس میں بھی اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نکاح اور طلاق کے مسائل کے بارے میں ان کی شادیوں سے پہلے ضرور ان کو رہنمائی فراہم کریں، نکاح کا جو مقصدیت ہے اس کو بیان کریں،
جو شادی کے بعد ذمہ داریاں ایک مرد کے اوپر آتی ہیں، ایک عورت کے اوپر آتی ہیں، اس کو بیان کیا جائے، اور پھر طلاق کے مسائل سے بھی ان کو آگاہی دی جائے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو بگاڑ کی طرف ہے، اور جس کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کو 3 طلاق قرار دے دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ایک ہی وقت کے اندر ایک سے زائد طلاق کے الفاظ بولنے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی تھی، لیکن جب آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کر رہے، تو آپ نے ان کے اوپر اجماع کی صورت میں یہ پابندی لگائی کہ اگر ایک وقت میں ایک سے زائد طلاقیں دی جائیں گی تو وہ ساری کی ساری یعنی تینوں طلاقیں جو ہیں وہ واقع ہو جائیں گی۔ تو اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ بچیوں کو اور بچوں کو نکاح اور طلاق کے مسائل کے بارے میں ہمیں آگاہی جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، تاکہ ہم حرام سے بچ کر حلال طریقے سے اپنی زندگیاں قائم رکھ سکیں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ حنفی مسلک کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور غصے میں آ کر اپنی خواتین کو طلاق دیتے ہیں، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد مسئلہ پوچھنے کے لیے غیر مقلدین کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے یہ فتویٰ حاصل کرتے ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی جتنی بھی طلاقیں وہ ایک ہی تصور ہوں گی، اور پھر عدت کے اندر وہ رجوع کا بھی ان کو بیان کر دیتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی زندگی ساتھ گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حرام سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حلال کو حلال جاننے اور اللہ کے حرام کو حرام جاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر طلاق کے احکامات کے بعد پھر اس کی عدت کے بھی بیان اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں کہ جس عورت کو 3 طلاقیں دے دی جائیں تو پھر اس کی عدت کیا ہے، اور اس عدت کی مدت کتنی ہے، اور پھر اس کے احکامات کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا اولاد کے بارے میں کہ اولاد کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے، اور اس کے جو شرعی احکام ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے نوجوان نسل کو ان کی شادیوں سے پہلے اس سے آگاہی دینا وہ بہت ضروری ہے۔ تفصیل کے لیے ان احکامات کا یہ وقت موضوع نہیں ہے، اس لیے ان احکامات کو جاننے کے لیے علیحدہ سے اپنے علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، وہاں ان سے اس تعلیم کو حاصل کریں، اور جو فقہی مسائل ہیں ان کو ضرور جانیں، تاکہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بیان کریں۔ اسی تناظر کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے جو فوت شدہ آدمی ہے اس کی جو بیوی ہے اس کی عدت کا بھی ذکر کر دیا کہ اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، طلاق والے کی 3 حیض ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے عدت وفات گزارنے والی عورت کے ساتھ نکاح سے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے، اور پھر اسی تناظر کے اندر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق مہر سے متعلق جو احکام ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ بھی ان مسائل سے متعلق ہیں کہ جن میں ہماری نوجوان نسل کو ضروری رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں بعض جگہ پر نکاح پڑھانے کے لیے جب جاتے ہیں تو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں میاں کچھ بھی لکھ دیں، کون دیتا ہے کون لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو اس نیت کے ساتھ نکاح کو منعقد کراتا ہے وہ نکاح شرعاً منعقد ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شرط ہی مہر کا ساتھ نکاح کی جو شرائط ہیں اس کے اندر مہر کا مقرر کرنا ہے۔ ہاں بعض لوگ اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں جی جو شرعی مہر ہے وہ رکھ دیں۔ شرعی مہر کی تعریف اگر میں آسان لفظوں میں کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جو دونوں خاندانوں کے درمیان باہم طے ہو جائے وہ شرعی مہر ہے، اور دوسری آسان تعریف یہ ہے کہ جو لڑکے کو دینے کی استطاعت ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ایک لڑکا اپنے زوجہ کو 1 لاکھ اس کا مہر مقرر کر سکتا ہے جس سے وہ نکاح کر رہا ہے تو اسے 1 لاکھ مقرر کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کا مہر 5000، ایسی عورت کے لیے 5000 مہر مقرر کرنا زیادتی ہوگی، اور جو مرد 5000 کی استطاعت رکھتا ہے اس کا مہر 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ مقرر کرنا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ شرعی طور پر حق کے مہر کے بارے میں یہی ہے کہ آپ جب مہر مقرر کریں تو خوش دلی کے ساتھ مقرر کریں، اور جو مقرر کریں وہ ادا بھی کریں، اور شرعی مہر وہی ہے جو دونوں کے درمیان باہم طے ہو جائے۔
طلاق کے بعد آپس میں دشمنیاں پالنے کی بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اس زمانے میں جاہلوں کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ نہ وہ طلاق دیتے تھے اور نہ رجوع کرتے تھے، یا ایک طلاق دے دی اور اس کے بعد رجوع کا وقت جیسے ہی ختم ہونے لگا پھر ایک طلاق دے دی اور پھر اسے باندھ کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا کہ ایسی دشمنیاں نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فضل مانگیں اور فضل تلاش کریں۔ تو اس کے بعد پھر نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے حکم اللہ نے باقی تمام احکام زمین کے اوپر نازل فرمائے۔ نماز کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے معراج پہ اپنے حبیب کو بلا کر وہاں عطا فرمائی۔ نماز بندگی کا بہترین طریقہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ کی قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، اور نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بطور خاص درمیانی نماز کے بارے میں فرمایا۔ اس کے بارے میں علماء کرام اور فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے عصر کی نماز کو درمیانی نماز قرار دیا اور بعض نے فجر کی نماز کو درمیانی نماز قرار دیا ہے۔ اس لیے جو بھی نماز ہو، ہمارے لیے تمام نمازیں ہمارے رب نے فرض کی ہیں، اور ہم نے اپنے رب کے رب ہونے کا اظہار اپنے نماز کی ادائیگی کے ذریعے کرنا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بندگی کے لائق نہیں سمجھتے۔ بندگی کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کے اظہار کا بہترین طریقہ نماز ہے، اور نماز کی حفاظت کی بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر خوف کی حالت اگر ہو تو اس وقت میں کس طریقے سے نماز ادا کی جائے، اس کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر نان نفقے کے بارے میں کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طلاق اور عدت اور ان کی صورتوں کو بیان فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ موت سے ڈر کر بھاگنے والی بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یعنی بیان فرمائے تم کہیں پہ بھی چلے جاؤ، موت سے مفر ممکن نہیں ہے، کہیں جا کر چھپ جاؤ، اکٹھے چلے جاؤ، اکیلے چلے جاؤ، پہاڑوں میں چھپ جاؤ، سمندر کی تہہ میں چلے جاؤ، کہیں صحرا کے اندر چلے جاؤ، اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اس وجہ سے جو ہے وہ ڈر کر بھاگنے کی ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لایا جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے، اور پھر مال کے بارے میں، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں جس کے امتحان میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک سخت آزمائش ہوتی ہے، ایک مال اور ایک جان۔ تو مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال کے بارے میں ایک عجیب انداز سے لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مال کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر خرچ کریں گے تو یہ کم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہو اللہ اسے ایک قرض کے طور پر لیتا ہے، حالانکہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن کتنی عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ یہ تو ایک قرض ہے تمہارا جو تم اللہ کو دے رہے ہو، اور اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ گنا بڑھا کر تم کو واپس عطا کرے۔ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے رہا کرو، قرض حسنہ ہو، اور تنگی اور وسعت تو اللہ کے اختیار کی بات ہے، اور ہم سب اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے حبیب کیا تم نے
بنی اسرائیل کے گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقیوں نے منہ پھیر لیا، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کری، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اس سے انہوں نے منہ کو پھیر لیا۔ پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ بھی سنایا کہ انہوں نے خود اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں، تو انہوں نے حکم الہی سے طالوت کو ان کا امیر مقرر کر دیا، اور اس انتخاب پر ان کا اعتراض دور کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ انہیں تمہارا امیر اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ان کی جسمانی صحت بھی تم سے بہتر ہے اور انہیں علم میں بھی تم پر برتری حاصل ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے منتخب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ تابوت جس میں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے اسے فرشتے تم تک پہنچائیں گے۔ جب ایسا ہی ہوا تو انہوں نے طالوت کی قیادت کو مان لیا۔ پھر جب وہ جہاد کرنے کے لیے چلے تو طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آئے گی، اس سے 1-2 چلو پانی پینے کی تو اجازت ہے، جو زیادہ پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یعنی یہ نہر تمہاری آزمائش ہوگی۔ تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، تو 313 لوگوں نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑے لشکر پر فتح دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ ان واقعات کو ان تفصیلات کے ساتھ بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی واضح دلیل ہے۔ پھر واضح فرما دیا کہ تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہیں لیکن مقامات میں فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو قیامت کا دن آنے سے پہلے راہ خدا میں خرچ کرو۔ پھر آیت الکرسی میں عظمت الہی کو واضح فرمایا۔ آیت الکرسی وہ عظیم آیت ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ ہوگا۔ آیت الکرسی جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اگر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے چاروں طرف ایسا حفاظت کا حصار قائم فرماتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان دینے والی شے اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 257 سے 260 میں ہدایت و گمراہی کے اپنے قانون کو بیان فرمایا کہ ضدی لوگوں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جیسے نمرود پہ بند ہو گئے۔ جو اپنا تعجب دور کرنا چاہے اس کا تعجب دور کیا جاتا ہے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ انہیں 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ آپ اپنے سواری کے اوپر آپ جا رہے تھے اور موت کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر ایک عجب پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت کو طاری کیا۔ ان کے ساتھ جو ان کے راستے کا کھانا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور پھر ان کے جو سواری کا جو خچر تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال وہ نیند کی حالت میں رہے یا موت کی حالت میں رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ تو ان کا نہ کھانا خراب ہوا تھا، اور ان کے سامنے ان کا جو خچر تھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ سے زندہ کر کے ان کے دل کے تعجب کو دور کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پرندوں کا جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، اور ان کو تھوڑے تھوڑے سے جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے ان کو آواز دو تو یہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور انسان کو یہ یقین دلایا مرنے کے بعد جب وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں مر گئے بس اس کے بعد کیا ہے کچھ نہیں پتہ، دفنا دیا گیا، قبر کے اندر ہے، وہاں کی زندگی اللہ ہی جانتا ہے۔
اور وہ عالم برزخ ہے، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ دوبارہ جی اٹھے گا اور پھر اپنے اعمال کا حساب یوم آخرت کے اندر دے گا، اور پھر اس کے لیے جزا و سزا کا حکم ہوگا۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے لوگ ہوں گے وہ دوزخ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 261 کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے احکام کو بیان فرمایا، ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، صدق اللہ العظیم۔ یہ یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ تم کھیت کے اندر دانہ ڈالتے ہو، ایک دانے سے وہ پودا نکلتا ہے، اس کے اندر پھر 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دانے سے ہم 700 دانے پیدا کرتے ہیں۔ اس مثال کو بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ یہی مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی ہے، وہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 700 روپے تک ان کو نفع عطا فرمائے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ ان کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا جو اس کا دیا ہوا مال ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے حکم کے مطابق اس کا دیا ہوا مال اس کے راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور جو اخلاص سے خرچ کریں گے ان کا تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ بہت کر دے گا، جیسے زرخیز زمین کا باغ کہ اگر اسے بارش نہ بھی پہنچے تو اس کے لیے شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور جب وہ بوڑھا ہو جائے تو ایک آگ کا بگولا اس کے باغ کو جلا دے؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی نہیں چاہتا۔ تو جو ریاکار ہوگا، یعنی جو اس لیے خرچ کرتا ہوگا کہ یہ بڑی عبرت کی بات ہے کہ جو لوگوں کے اندر واہ واہ کرانے کے لیے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، یہ ماہ سیام ہے، یہاں لوگ راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، لوگوں کو جوڑے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، اخباروں میں چھپواتے ہیں، لوگوں میں واہ واہ کرواتے ہیں، ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا، ہم نے اتنا لوگوں کے اندر فلاح کا کام کیا۔ یاد رکھیے یہ ریاکاری اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں۔ اور جو مثال ابھی بیان کری کہ اس کا باغ بن جائے اور جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کو ایک آگ کا بگولا آ کر اس کو ختم کر دے، جلا کر رکھ دے، بالکل اسی طریقے سے ان کا دیا ہوا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے باوجود ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ریاکاری کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے دیے ہوئے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اخلاص کے ساتھ قبول و فرمائے۔ پھر فرمایا کہ راہ خدا میں عمدہ مال دیا کرو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے پر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے، یہ شیطان کے ڈراوے میں آنا چاہیے۔ اس لیے وہ لوگ جو یہ مہینہ عموماً، حالانکہ یہ میں نے ابھی جمعے کے اپنے خطبے میں بھی یہ کہا تھا کہ رمضان اور زکوٰۃ ایک ساتھ نہیں ہے، رمضان اور قرآن ایک ساتھ ہیں، لیکن بعض لوگ رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس نیت کے ساتھ نکالتے ہیں کہ زکوٰۃ یا مال خرچ کرنا رمضان کی برکتوں کی وجہ سے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگرچہ کہ یہ عمل ٹھیک ہے، لیکن اس راستے میں ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے دلوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، تو یہ خیال اس کا شیطانی خیال ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل جب کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ تنگی اس کے لیے تنگی نہیں رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر صدقات جو ہیں وہ اعلانیہ بھی کر سکتے اور مخفی بھی، یعنی اجازت ہے، لیکن ریاکاری کی غرض سے نہ ہو، ترغیب کی غرض سے ہو۔ اس لیے کسی کو اعلانیہ کرا جائے کہ دوسرے کو ترغیب حاصل ہو اور وہ بھی اس نیک کام کے اندر اپنا حصہ ڈالے، لیکن ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کی ترغیب دینا ہو تو اعلانیہ کیا جا سکتا ہے، اگر ریاکاری کا خدشہ ہو تو پھر جب یہ خدشہ پیدا ہو جائے تو پھر چاہیے کہ مخفی طور پر اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے۔ فرض صدقات اعلانیہ کرنا بہتر ہے تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو، اور نفلی صدقات مخفی کرنے چاہیے تاکہ ریاکاری سے بچا جائے۔
پھر یہ ارشاد فرمایا جو فقراء سوال نہیں کرتے انہیں صدقہ دینا جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک صدقہ پہنچانا چاہیے جو ایک جن کا فعل بن گیا ہے اور جن کی عادت بن گئی ہے کہ وہ مانگ کر ہی گزارا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دینا فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے۔ اور جو سوال نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ضرورت مند تو ہیں لیکن ساتھ میں خوددار بھی ہیں، تم تلاش کر کے ایسے لوگوں تک صدقہ پہنچاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر غم سے اور ہر خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ اس کے بعد پھر سود کے احکام ہیں، انفاق کے مقابلے میں سود کے احکامات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن مخبوط الحواس کی طرح اٹھائے جائیں گے جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو، کیونکہ کفار کہا کرتے تھے کہ سود بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے۔ آج ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایسے نظریات کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ جو معاشرتی تبدیلیاں ہیں ان کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ تجارت کے اندر سود کا حرام کرنا، حالانکہ آج تمام جو ممالک ہیں وہ جو تجارت کرتے ہیں ان کی بنیاد سود کے اوپر ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ سود حرام ہے تو پھر سود حرام ہے۔ سود کسی طریقے سے بھی مال کو بڑھاتا نہیں ہے، سود اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور جو اللہ سے جنگ کرے وہ کبھی اللہ کے مقابلے میں جیت نہیں سکتا۔ تو سود کا کاروبار کرنے والا ضرور ضرور تباہی، فتنہ و فساد اور بربادی کی طرف بالآخر پہنچ کر رہتا ہے، اور سودی پیسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ بے برکت رہتا ہے۔ اس لیے سود چھوڑ دینا چاہیے، سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ سود کے مقابلے میں اسلامی معیشت کو اختیار کرنا چاہیے جس میں مداربت بھی ہے، شراکت داری بھی ہے، اور اس کے احکام کو آپ اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھ کر اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرض کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ مالی معاملات میں ایک چیز قرض بھی ہے، لوگ اپنی ضرورت کے مطابق قرض لیتے ہیں۔ جن کے پاس مال ہو انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے دیا کریں، اور قرض کے بارے میں وسعت بھی دے دیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی ان کے لیے بھلائی کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو مقروض کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سہولت عطا فرمائے گا۔ اور پھر مکاتبت کا ذکر کیا ہے کہ مکاتبت کر لیا، یعنی لکھت پڑھت کر لیا کرو۔ قرض لینے والے کی ذمہ داری ہے لکھ لیا کرے۔ گواہی کا ایک جو نصاب ہے وہ بھی بیان فرما دیا گیا ہے کہ جو گواہ ہیں وہ ایک مرد یا دو عورتیں ہونی چاہیے یا دو مرد ہونے چاہیے، اور اگر میسر نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں وہ گواہ کے طور پر اس میں شامل ہو جائیں، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری بیان کر دے۔ لیکن بہرحال جن کے پاس ہو انہیں لوگوں کو سہولت دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، کسی مسلمان کی ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کے خیال کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو پھر قیامت تک اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر حاضر ہوگا۔ قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ایک مکمل ایک بڑی حدیث شریف ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد اس سورۃ البقرہ کا اختتامی رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دعا مانگنے کی تلقین کی ہے اور واضح فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے تمہارے اعمال کا پورا محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور جو چاہتا ہے اس پر پوری طرح، اور وہ جو چاہتا ہے اس پر پوری طرح، یعنی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اہل ایمان کو انبیاء میں کوئی تفریق کیے بغیر سب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، ارشاد فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور حکم نہیں دیتا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ ایمان والے دعا مانگتے ہیں اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، تو ہی ہمارا کارساز ہے اور تو کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے سورۃ البقرہ کی اس دعا کے ساتھ
اس کی اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ اس کی ابتدائی 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرہ کیا۔ وہ کہنے لگے اگر عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے تو پھر بتائیں ان کا والد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے اور پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ لاجواب ہو گئے۔ اس وقت اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 80 آیات نازل ہوئیں جن میں ان کے عقائد باطلہ کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا، اور یہ بھی واضح فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا فرمایا، تو جو دونوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہی سورہ بقرہ میں بنیادی طور پر یہودیوں کا رد تھا، اور ان کے اوپر اسلام کی حقانیت کو واضح کیا گیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں نصارہ کا رد ہے اور ان پر اسلام کی حقانیت کو واضح کیا گیا ہے۔ عمران حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا، اور ان کی آل سے مراد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چونکہ اس صورت میں انہی کے متعلق زیادہ کلام کیا گیا ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام بھی آل عمران رکھا گیا ہے، اور اہل ایمان کو نصارہ کی سازشوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید کی گئی ہے، اور انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی تناظر میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر آفاق میں پھیلی ہوئی قدرت باری تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے، اور اہل ایمان کو صبر اور تقوی کی تلقین کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا توحید باری تعالیٰ اور نزول قرآن کے بیان سے ہوتی ہے، اور واضح فرما دیا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا، اسی طرح اس رب نے اب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی ہر بات حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم محیط کی روشنی میں نازل کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات فرمایا کہ یہ دو قسم کی ہیں، ایک آیات محکمات ہیں اور ایک آیات متشابہات ہیں۔ محکمات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے اور وہی اصل کتاب ہے، اور متشابہات سے وہ مراد ہے کہ جن کی حقیقت عقل انسانی سے ماورا ہے، جیسے ید اللہ اور کلمت اللہ وغیرہ۔ تو جو گمراہ لوگ ہیں وہ متشابہات کی تعویل محکمات سے ہٹ کے کرتے ہیں، اور محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، جبکہ پختہ علم والے محکمات کو بنیاد بناتے ہیں اور متشابہات کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور متشابہات کا مفہوم بھی محکمات کی روشنی میں ہی متعین کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیات محکمات سے واضح فرما دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اب وہ کلمت اللہ اور روح اللہ کا بھی وہی مفہوم متعین کرتے ہیں جو آیات محکمات کے منافی نہ ہو، اور یہ طریقہ اختیار کرنے والے ہی اہل عقل ہیں اور اہل ایمان ہیں، اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہر چیز عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر آخری آیت میں یہ دعا ہے، اے اللہ تو تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں اس دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن، یوم القیامہ، اور تیرا ہر وعدہ آخری حد تک سچا ہی ہے۔ اسی آیت کے اختتام پر دوسری تراویح کی تلاوت اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور ہم سب کو شرح صدر کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔